سلجوقیوں کا مورث ایک شخص سلجوق بن یکاک تھا جو ترکستان کے خان اعظم کے ہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اسے غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور دین کی فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوق بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کر کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اس کے حکم پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس لیے اس کی نسل کو سلجوقی یا آل سلجوق یا سلاجقہ کہا جاتا ہے۔ سلجوق سلطنت 11ویں صدی سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ اور وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا میں قیام ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحرہ متوسط اور دوسری جانب عدن کے ساتھ خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلجوق سلطنت کی بنیاد تغرل بیگ نے رکھی۔ تغرل بیگ سلجوق کا پوتا تھا۔ تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا۔ بڑا ذہین، بہادر، دیندار، نیک اور انصاف پرور تھا۔ اس کا بھائی چاغری بیگ تھا جس کی زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور چاغری بیگ کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 میں مرو اور نیشا پور میں قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کیا اور 1039 میں جنگ دندا نیکان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھ گواں بیٹھا۔ 1055 میں تغرل بیگ نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری مطابق 1062 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں تغرل بیگ کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک اور مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے نہایت شاندار پالیسی اختیار کی۔ جو علاقہ سلجوقی سلطنت کے زیر نگی تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھی جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئی اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ الپ ارسلان نے 1064 میں آرمینیا اور جارجیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چاغری بیگ کی
سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کر لیا۔ اس کے عہدے میں سلجوق سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی۔ پہلے ہرات اور ماورا النہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و رسوخ و اقتدار بڑھ گیا۔ 26 اگست کو 1071 کو بازنطینیوں نے حملہ کیا تو ملازگرد کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس دیوجن چہارم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تعاون جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کر دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے الپرسلان شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے والد چاغری بیگ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ الپرسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا جس کا نام غالباً کاورود بن جعفر تھا، جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خونریز مارکا ہوا۔ کاورود کو شکست ہوئی۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 عیسوی بمطابق 1073 عیسوی میں سلطان شاہ بن الپرسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوق سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ سلطان ملک شاہ اور مشہور مدبر وزیر سلطنت نظام الملک توسی کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ لائق اور بہادر باپ کا سچا جانشین تھا اور اوصاف میں اسی کے مشابہ تھا۔ اس کا عہد سیاسی عروج علمی ترقی اور دینی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔ اس کے عہد میں ہر جگہ امن و عافیت تھی، تجارت اور صنعت کو فروغ حاصل تھا، راستے محفوظ تھے اور اس کے عہد ہر اعتبار سے سنہری کہلانے کا مستحق تھا۔ علمی ترقی، دینی عظمت، معاشی خوشحالی اور تمدنی اور عروج کا کسی جگہ پر کمی نہ تھی۔ وہ بلا کا شجاع اور بہادر تھا اور جہاں رخ کیا وہاں کامیابی حاصل کی، ہر دشمن کو زیر کیا اور سلجوقی حکومت کو وسعت دی۔ مشرق میں اس کی سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیاء کوچک اناطولیہ تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئی۔ اس کے عہد میں نہ صرف پورے دمشق کو سلجوقی حکومت میں شامل کر لیا گیا، بلکہ ترکستان کو فتح کر کے خاقان چین سے بھی خراج وصول کیا گیا اور اسلامی جھنڈا ساحل شام تک لہرایا۔ ملک شاہ نے دارالحکومت ریز شہر سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اسی دوران نظام الملک توسی نے بغداد میں جامع نظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور میں حکمرانی کو سلجوق کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1090 میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کے بھائی تاج الدولہ توتش اول حکمران بنا اور اسی نے شام کی سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کے اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقہ یاغ، بغداد میں محمد تپار اول اور خراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹے رضوان اور دوقق کو بال ترتیب حلب اور دمشق وراثت میں ملا، اور ان دونوں کی نااتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن پر مختلف امراء کی حکومتیں تھیں۔ سلجوقیوں کے آپس کے اختلافات ہی 1096 میں پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی فتح کا باعث بنا
اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ 1018 میں احمد سنجر نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھتیجے اور محمد تپار اول کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1131 میں بالآخر احمد سنجر نے اسے ہٹا دیا۔ سلطان احمد سنجر سلجوقی سلطنت کا عظمت و شان والا بادشاہ تھا۔ سلطان ملک شاہ کا تیسرا بیٹا تھا۔ اس کی حکومت خراسان، غزنہ، خوارزم، ماوراء النہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام خطبے میں ایران، آرمینیا، آذربائیجان، موصل، دیار ربیہ، دیار بکر اور ہرمین تک پڑھا جاتا تھا۔ 1092 میں خراسان پر قابض ہوا۔ اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا۔ سلطان احمد سنجر نے غزنوی خاندان کے بادشاہ بہرام شاہ کو خراج گزار بنا لیا اور علاؤ الدین بادشاہ غور نے بہرام شاہ کو شکست دی اور غزنی سلطنت لے لی، اور یہی علاؤ الدین بھی سلطان سنجر کا متی ہوا۔ سلطان احمد سنجر کو عالم اسلام میں بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ اسے سلطان اعظم کا لقب دیا گیا۔ اس کی شان و شوکت اور عظمت کی مثال دی جاتی تھی۔ 18 مئی 1157 عیسوی کو سلطان احمد سنجر کا انتقال ہوا۔ سلطان احمد سنجر مرو میں مدفون ہے۔ خوارزم شاہی سلطنت نے 1157 عیسوی سے سلجوقی سلطنت کے بیشتر اکثر حصے پر قبضہ کر لیا اور اوغوز ترکوں نے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ 1194 عیسوی میں سلجوقی سلطنت کے آخری چشم و چراغ تغرل سوم کی وفات کے بعد سلاجقہ روم اس خاندان کے واحد نمائندے کے طور پر بچے۔ علامہ اقبال نے سلطان احمد سنجر کی عظمت و شان کو بہت سراہا ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقیر جنید و بایزید تیرے جمال بے نقاب، جب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دے، شکوائے سنجر و فقر جنید و بستامی۔ سلاجقہ روم اناطولیہ پر قائم سلجوق سلطنت، یہ وہی سلجوق سلطنت ہے جس کا ذکر ڈرامہ یا سیزن دریلش ارطغرل میں کیا گیا ہے۔ سلاجقہ روم 1077 سے 1307 تک اناطولیہ میں قائم رہنے والی ایک سلطنت تھی اور تغرل بیگ کی قائم کردہ سلطنت کی منتقل شاخ تھی۔ اس سلطنت کے علاقے بازنطینی سلطنت کے متبوعہ رومی علاقوں پر مشتمل تھے۔ 1070 کی دہائی میں سلطان ملک شاہ اول کی قریبی عزیز سلمان بن قتلمش نے مغربی اناطولیہ میں قوت حاصل کرنا شروع کی اور 1075 میں بازنطینی شہر نیسا موجود ازنک نوکومیڈا موجودہ ازمت فتح کر لیے۔ 1077 میں اس نے سلطان ملک شاہ اول کے مقابلے میں خود کو سلطان قرار دے دیا اور نیسا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطنت وسیع ہوتی رہی، لیکن 1086 عیسوی میں سلمان کو شام کے سلجوق حکمران توتش اول نے انطاکیہ میں قتل کر دیا اور اس کے بیٹے کلچ ارسلان کو قیدی بنا لیا۔ 1092 میں سلطان ملک شاہ اول کی وفات کے بعد کلچ ارسلان رہائی پا گیا اور اپنے والد کی سلطنت کو بحال کرتے ہوئے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا۔ اناطولیہ پر سلجوقی سلطنت کو دوبارہ بحال کرنے والے سلطان محمد کلچ ارسلان تھے اور سلجوقی سلطنت کے بانی تغرل بیگ کے قبیلے سے تھے۔ بالآخر اسے 1097 میں صلیبیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے اناطولیہ کے راستے جا رہے تھے۔ حالانکہ کلچ ارسلان نے صلیبیوں کو کئی جگہوں پہ شکست دی اور ان کے ابتدائی لشکروں کو نیست و نابود کیا، لیکن لاکھوں کے عظیم لشکروں کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ صلیبیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد اناطولیہ کے کئی علاقے سلاجقہ کے ہاتھوں سے نکل گئے، لیکن کلچ ارسلان نے کونیا کے گرد حکومت قائم رکھی۔ 1017 میں اس نے موصل فتح کیا، لیکن اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سال اس کے بیٹے اور ان کی اولادوں کی حریف اقوام کے ساتھ کشمکش جاری رہی اور بالآخر 1090 میں تیسری صلیبی جنگ کے دوران جرمن دستوں نے کونیا پر قبضہ کر لیا اور آرمینیا کوچک کی صلیبی ریاست قائم کر ڈالی۔ غیاث الدین کے خسرو اول نے 1205 میں کونیا کو دوبارہ فتح کر کے خود کو سلطان قرار دیا۔
کے خسرو اور اس کے دو صاحبزادے عز الدین کے قواس اور عز الدین کے کوباد اول کے دور میں سلاجقہ روم اپنے عروج پر پہنچ گئی کہ خسرو کی سب سے بڑی کامیابی 1207 عیسوی میں بحرہ روم کے ساحل پر واقعہ انطالیہ کی بندرگاہ پر قبضہ تھا۔ سلطان علاء الدین کے کوباد سلاجقہ روم کے آخری بااثر حکمران تھے۔ آپ ہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان اول کے والد ارطغرل غازی نے بازنطین کے بہت سے مارکے سر کیے، بے شمار قلعوں پر اپنے قبیلے اور سلطنت سلجوکیہ کا پرچم لہرایا، جس سے سلجوکی بڑی حد تک صلیبیوں اور بازنطینی لشکروں سے بچا رہا کہ کوباد نے 1221 سے لے کر 1225 کے دوران بحرہ روم کے ساحلوں سے بازنطینیوں کا خاتمہ کر دیا۔ 1225 میں اس نے بحرہ اسود کے پار کریمیا کی جانب بھی ایک مہم بھیجی اور فتح حاصل کی۔ غیاث الدین کے خسرو دوم کے دور میں 1239 میں ایک معروف مبلغ بابا اسحاق کی زیر قیادت بغاوت ہو گئی اور 3 سال کے اندر اندر سلطنت بد انتظامی کا شکار ہو گئی اور کریمیا ہاتھ سے نکل گیا اور ریاست اور افواج کمزور پڑ گئی۔ لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ سلطنت کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ یہ منگولوں کا طوفان تھا جو مشرق وسطیٰ کو رونتے ہوئے اب اناطولیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پے در پہ حملوں کے بعد ایک جنگ میں سلطان 1240 عیسوی میں شہید ہو گئے۔ سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی جن پر منگولوں کے زیر انتظام کٹ پتلی حکمران بیٹھے تھے اور بالآخر سلجوکیوں کی حکومت صرف کونیا کے ارد گرد رہ گئی۔ 1307 میں کرامانیوں نے غیاث الدین مسعود ثالث کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے سلاجقہ روم کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ہے سلجوکیوں کا ایک مختصر سا اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ۔ سلجوکی سلطنت ہی وہی سلطنت تھی جس نے مشرقی اسلام کو 300 سال بعد ایک مرکز پر جمع کیا۔ یہی وہ مسلم سلطنت تھی جس نے عالم اسلام کی ایک عظیم ترین سلطنت خلافت عثمانیہ اور موجودہ ترکی کے قیام کی راہ ہموار کی اور موجودہ ایشیائی کوچک اور ترکی کو مسلم حیثیت دی۔ بغداد کی خلافت عباسیہ کو بنی بویہ کے قبضے سے آزاد کروایا اور مشرقی عالم اسلام میں سائنس اور علم و دانش کو اس انداز میں ترقی دی جس کا نتیجہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات جیسا کہ عمر خیام، امام غزالی اور نظام الملک توسی جیسی شخصیات کے ظہور پذیر ہونے کی صورت میں ہوا۔ بلا شبہ یہ جھوٹ اور بہتان ہوگا کہ اگر ہم چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو ان جوان مرد اور شجاع مجاہدین اسلام کے بارے میں سروپا باتیں کرتے ہیں، جیسے چند لوگوں نے ان کی طرف کئی من گھڑت باتیں منسوب کر کے ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی مذموم کوششیں کی ہیں۔